ناظرین، اس مرض میں جگر میں پیدا ہونے والا صفرا خون میں شامل ہو کر اپنے رنگ کو یعنی پلاہٹ کو زیر جلد اور آنکھوں میں ظاہر کر دیتا ہے، جس سے آنکھوں اور جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جسے ہم پیلا یرقان کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ گرمی خشکی کا مرض ہے۔ جسم میں گرمی خشکی کی زیادتی سے صفرا زیادہ بننے لگتا ہے۔ جگر میں بننے والا صفرا پتا میں سٹور ہوتا ہے اور اس سٹور سے جسم کے صفرا کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، لیکن گرم خشک مزاج کی شدت سے صفرا پیدا ہی جسم میں بہت زیادہ ہونے لگتا ہے، جس سے سٹور میں موجود صفرا کے استعمال کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے اور باہر ہی باہر گزارا ہوتا رہتا ہے۔ جگر اور اس کے ملحقات اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب ایسا شخص کوئی گرم اغذیہ استعمال کرنے لگتا ہے تو عادت کے مطابق جگر اس زائد پیدا ہونے والے صفرا کو ڈائریکٹ خون میں بھیجنے لگتا ہے۔ یہ صفرا جسم کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور طبیعت اس کو خارج کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، جس سے جلد اور آنکھوں میں پلاہٹ نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ گرم خشک تحریک کا مرض ہے۔ گرم خشک تحریک میں گددے ناقلہ سوزش زدہ ہو جاتے ہیں اور اس سوزش کی وجہ سے صفرا کا خارج ہونا یہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور یہ زائد صفرا جلد اور آنکھوں کے طبقہ ملتحمہ کو زرد کر دیتا ہے۔ اس مرض میں نبض تیسری انگلی کے پہلے پوائنٹ پر شدید محسوس ہوتی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، ہونٹ پھیکے پڑ جاتے ہیں، چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، جسم ٹوٹتا رہتا ہے، جسم پر خارش ہو سکتی ہے، بھوک مریض کی ختم ہو جاتی ہے اور آنکھیں زرد اور پیشاب بھی زرد آنے لگتا ہے۔ ناظرین، اس مرض میں مریض کو قبض ہو جاتی ہے، پخانہ زرد رنگ کا یا بھورے رنگ کا آنے لگتا ہے۔ اگر صفرا آنتوں پر نہ گر رہا ہو تو ایسی صورت میں پخانہ سفید رنگ کا بھی آتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کم آتا ہے اس مرض میں اور بخار رہنے لگتا ہے، اور آخر کار جلد زرد ہو جاتی ہے۔ مریض کو ہر چیز زرد نظر آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ مریض کی تھوک بھی زرد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تھوک کپڑے پر لگ جائے تو اس پر زرد رنگ کا داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر مرض شدید ہو جائے تو ایسی صورت میں دائیں طرف پسلیوں میں درد بھی رہنے لگتا ہے، جو اس بات کی بھی علامت تصور ہوتا ہے کہ مرض شدت اختیار کر گیا ہے اور اب ورم جگر بھی پیدا ہونے والا ہے۔ پیلے یرقان کی وجوہات میں پرانا ٹائیفائڈ بخار ہونا، سانپ یا کسی زہریلی چیز کا کاٹ لینا، جسم میں گرمی خشکی کی زیادتی ہونا جس سے جگر پر ورم آ جانا، پتا کی پتھریاں، گرمی کے موسم میں دھوپ میں کام کاج کرنا، صفراوی نالیوں کا سوزش زدہ ہو جانا، بچوں میں پیدائشی نقص ہونا اور گرم خشک اغذیہ و ادویہ کا کثرت استعمال کرنا اس مرض کی وجوہات ہیں۔ علاج کے لیے تخم کاسنی 100 گرام، سوڈا خوردنی 50 گرام، سہاگہ سفید 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، ریوند ختائی 130 گرام۔ ناظرین، یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے لے لیں۔ ناظرین، سوڈا خوردنی کے علاوہ باقی سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے صفوف بنا لیں۔ بعد میں سوڈا خوردنی کو اس صفوف میں مکس کر لیں۔ 3 گرام صفوف صبح و شام شربت بزوری کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ پیلے یرقان کے مریض کو کھلائیں۔ غذاؤں میں مکھن، رس، کیک، بند، ڈبل روٹی دودھ کی کھیر، میٹھا دلیا، ابلے چاول، گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، سوئیاں دودھ والی، کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، شلجم سفید، گیا توری، کالی ماش دال، مولی، پیٹھا، کھیرا، انڈوں کی سفیدی، امرود، گرما، سردہ اور سفید انار کا جوس مفید غذائیں ہیں۔ دیگر غذاؤں میں کیلے کا ملک شیک، تربوز، لوکاٹ، میٹھا، لیچی، مالٹا، مغز کدو اور چہار مغز کی سردائی بنا کر پلائیں۔ اس کے علاوہ شربت سندل اور شربت بزوری پلانا بھی اس مرض میں مفید ہے۔ ناظرین، اس مرض میں مریض کی روٹی مکمل طور پر بند کر دیں۔ مریض کو صبح 10 بجے 1 گلاس گاجر کا جوس پینے کی ہدایت کریں اور شام 4 بجے مولی کے پتوں کا پانی شکر ملا کر پلانا بھی اس مرض میں مفید ہے اور مجرب علاج ہے۔
ناظرین، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بدقسمتی سے اس مرض کا شکار ہے تو وہ ویڈیو میں بتائے گئے نسخے کا استعمال اور بتائی گئی مفید غذاؤں کا استعمال آج ہی سے شروع کر دے تاکہ اسے اس مرض سے نجات مل سکے۔ ناظرین، آپ اگر ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ سکرین پر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک